بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شجر نسب کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ کعب بیٹا ہے لوئی کا، لوئی بیٹا ہے غالب کا، اور غالب بیٹا ہے فہر کا۔ فہر نام اس کے باپ نے رکھا تھا کیونکہ قریش کے معنی ہے تلاش کرنا۔ ایک روایت یہ ہے کہ فہر اس کا لقب ہے اور اس کا نام قریش ہے۔ مناسب یہی معلوم ہوتا ہے کہ فہر لقب ہو اور قریش نام ہو، کیونکہ قرش کے معنی ہے تلاش کرنا، کیونکہ مورخین کا قول ہے کہ ان کا نام قریش اس لیے رکھا گیا کہ وہ تلاش میں رہتا تھا کہ محتاج اور ضرورت مند آدمیوں کی ضرورت کا سراغ لگائے اور اس کی ضرورت کو اپنے مال سے ختم کر دے۔ اس کے بیٹے حاجیوں کی ضروریات کا سراغ لگایا کرتے تھے اور اپنے پیسے سے ان کی ضروریات پوری کیا کرتے تھے، اسی لیے ان کا نام قریش پڑا۔ بعض مورخین کا قول ہے کہ فہر پر قریش کا نسب جمع ہو جاتا ہے، اکثر مورخین کی رائے یہی ہے۔ قریش کے اور دوسرے نسبداں اس بات پر متفق ہیں کہ قریش فہر سے پھیلے ہیں، یعنی فہر قریش کا مورث اعلیٰ ہے۔ یہ فہر حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کا چھٹی پشت میں دادا ہوتا ہے۔ یمن کا حسان ابن عبدکلال بنی حمیر اور دوسرے قبائل کے ساتھ یمن سے مکے آیا تھا تاکہ کعبے کے پتھر یمن لے جائے اور ان سے وہاں ایک بیت اللہ کی طرح کا بنائے اور لوگوں کو اس کا حج کرنے کے لیے آنے کی دعوت دے۔ حسان آ کر نخلا کے مقام پر ٹھہرا۔ فہر کو جب خبر ہوئی تو اس نے عرب کے قبائل کو اکٹھا کیا اور حسان سے جنگ کرنے کے لیے نکلا۔ اس نے جنگ کی اور حسان کو گرفتار کر لیا۔ حمیر اور دوسرے قبائل کے لوگ جو اس کے ساتھ آئے تھے شکست کھا کر چلے گئے۔ حسان 3 سال تک قید رہا، پھر اس نے اپنی جان بخشی کے لیے بہت سا مال و دولت دیا اور رہائی حاصل کی۔ وہ مکے اور یمن کے درمیان مر گیا۔ اس وقت سے عربوں پر فہر کی ہیبت بیٹھ گئی، لوگ اس کی عظمت کرنے لگے اور اس کا نام بلند ہو گیا۔ فہر کے جو قول نقل کیے جاتے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے جو اس نے اپنے بیٹے غالب سے کہا تھا: تھوڑا مال جو تیرے ہاتھ میں ہے تیرے لیے اس زیادہ مال سے بہتر ہے جو تجھے ذلیل کرے، چاہے وہ مال تیرا ہو ہی جائے۔ فہر بیٹا ہے مالک کا، اس کو مالک اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ عرب کا مالک ہو گیا تھا۔ نصر مالک بیٹا ہے نصر کا، اس کا لقب نصر اس کے حسن و جمال اور خوبصورتی کی وجہ سے پڑا۔ اس کا نام قیس تھا۔ فقہا کے نزدیک وہ قریش کا مورث اعلیٰ ہے، اس لیے اس سے پہلوؤں میں کسی کی اولاد کو قریشی نہیں کہا گیا اور اس کی تمام اولاد کو جن میں سے ایک مالک اور اس کی اولاد ہیں قریشی کہا جاتا تھا۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے قریش کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ قریش نضر کی اولاد میں سے ہیں، لیکن اس بنیاد پر کہ فہر قریش کا مورث اعلیٰ ہے، جیسا کہ پہلے بیان ہوا تھا، مالک اور اس کی اولاد یعنی فہر کے علاوہ دوسری اولاد اور فہر کا دادا نضر اور اس کی اولاد قریش میں سے نہیں رہتے، کیونکہ اگر فہر کو جو نضر کا پوتا ہے قریش کا مورث اعلیٰ مان لیا جائے تو اس کے بھائی، باپ، چچا اور دادا کو قریشی نہیں کہا جا سکتا۔ کنانا نضر بیٹا ہے کنانا کا، اس کو کنانا اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ہمیشہ اپنی قوم کے لیے ایک پردہ بنا رہا۔ ایک روایت کے مطابق اس لیے کنانا کہا گیا کہ وہ اپنی قوم کی پردہ پوشی کرتا رہا اور ان کے اسرار اور رازوں کی حفاظت کرتا رہا۔ یہ ایک نیک اور عظیم المرتبت بزرگ تھا۔ اس کے علم اور بزرگی کی وجہ سے عرب اس کی زیارت کے لیے حاضر ہوا کرتے تھے۔ وہ کہا کرتا تھا: وقت آ گیا ہے کہ مکے سے ایک نبی ظاہر ہوگا جس کا نام احمد ہوگا اور وہ لوگوں کی طرف بھلائی، احسان اور شریفانہ اخلاق کی طرف بلائے گا۔
تمام اس کی پیروی کرنا، اس سے تمہاری عزت اور شرف میں اضافہ ہوگا، اور جو کچھ وہ لے کر آئے اس کو مت جھٹلانا، اس لیے کہ وہ حق اور سچائی ہوگی۔ ابن وجی کہتے ہیں کہ کنانہ تنہا کھانے کو ناپسند کرتا تھا، جس کی وجہ اس کی سخاوت و فیاضی تھی۔ اگر کبھی ساتھ کھانے کا کوئی شخص نہ ملتا تو ایک لقمہ کھاتا اور دوسرا لقمہ ایک پتھر پر ڈالتا جاتا تھا جو اس نے اپنے سامنے رکھا ہوا ہوتا تھا۔ ایسے وہ تنہا کھانے کو ناپسند کرنے کی وجہ سے کرتا تھا۔ اس کے جو اقوال نقل کیے گئے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے: اکثر ظاہری صورت باطن کے خلاف ہوتی ہے، جو اپنے حسن کی وجہ سے دھوکہ دیتی ہے، لیکن اس کے نتائج کی برائی معلوم ہو جاتی ہے، اس لیے ظاہری صورت سے بچو اور حقیقت کی تلاش کرو۔ خزیمہ: کنانہ بیٹا ہے خزیمہ کا، اور خزیمہ بیٹا ہے مدرکہ کا۔ مدرکہ کا نام عمرو ہے۔ اس کو مدرکہ اس لیے کہا گیا ہے کہ ہر وہ عزت و عظمت جو اس کے آباء و اجداد میں تھی اس نے حاصل کر لی تھی۔ مدرک پانے اور حاصل کرنے والے کو کہتے ہیں۔ مدرکہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نور جھلکتا تھا۔ شاید اس سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور کا عکس مدرکہ میں نظر آتا تھا۔ الیاس: مدرکہ بیٹا ہے الیاس کا۔ اس لفظ میں الف کے نیچے زیر ہے۔ ایک روایت ہے کہ الف کے اوپر زبر ہے اور ایک روایت ہے یہ حمزہ و سل ہے۔ اس قول کی نسبت جمہور کی طرف ہے۔ کبیر: کہا جاتا ہے کہ اس کا نام الیاس اس لیے ہوا کہ اس کے باپ مضر کی بہت عمر آ گئی تھی مگر اس کی کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ الیاس کے معنی مایوسی کے ہیں۔ پھر اس عمر میں اس کے بیٹا ہوا جس کا نام اس نے الیاس رکھا۔